یہ ان تمام ایشوز پہ نواز شریف صاحب سے یقیناً قوم کو بڑی توقعات ہیں، اور ہم سب یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی اس جو ہمارے تمام معاملات پر اس کی گرفت ہے اس کے مقابلے میں ایک مضبوط موقف اختیار کریں گے۔ اور یہ جو بھی بہت اچھی بات آئی کہ تمام اداروں کو جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے نہیں دیا جائے گا تب تک ہم اپنے ملک کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ لیکن یہ جو تمام ایشوز ہیں، ایون آپ زرداری صاحب کو بھی دیکھیں، ان کے یعنی کہ کسی ماضی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کل امریکہ میں جا کے وہاں کی حکومت کے سامنے، ذمہ داران کے سامنے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ سوچ وہاں پہ نہیں کرتے ہیں جو عابدہ آپا نے کہا کہ انہیں مطمئن کرتے ہیں، ہمیں جو ریالٹی ہے اس سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم کہیں پہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، آپ خود بھی ڈرونز کے ذریعے سے ہمارے شہری مار رہے ہیں، ہم سے بھی مزید لوگوں کو مروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے اداروں کے ذریعے سے اپنے عوام کی رائے کے مطابق اپنے قومی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کو چلانے دیں، اور اسی میں آپ کا بھی بھلا ہے۔ خود امریکہ میں بھی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، آج کے اخبارات میں آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ڈرونز اٹیکس کے ذریعے سے 2006 سے لے کے اب تک ہم نے صرف 14 القاعدہ کے لیڈرز مارے ہیں، 700 پاکستانی سیویلینز مارے ہیں۔ میں اب آپ سب سے آپ کا آخری موقف لینا چاہوں گی، آپ کی بات میں بالکل سمجھ چکی ہوں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگین اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کچھ اداروں کی، کچھ کی نہیں کی جاتی، بہت ہارش سٹیٹمنٹس آتے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ پھر میں واپس لاہور اسٹوڈیو آؤں، ان کا آخری موقف لوں اینڈ وی ریپ اپ فار دی ڈے۔ جی بالکل، یعنی کہ ان کی سٹیٹمنٹس وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ فوجی حکومت ان کے لیے شاید وہ عامر پہلا بھی ان کے لیے بڑا قابل قبول تھا، اب تک وہ اسے محفوظ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور لیکن ہمیں اپنے ملک کے تمام اداروں کو، تمام جماعتوں کو ایک قوم کی حیثیت سے ایک موقف پر مجتمع ہو جانا چاہیے، ہمیں اجماع پیدا کرنا چاہیے کہ اپنی خود مختاری، اپنے فیصلے خود کرنا۔ ایبسولوٹلی، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ سٹیٹمنٹس ایک اس طرح کے لیے ہیں کہ وہ ایک آرمی کو پیسونس سے نکالیں اور زیادہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن واشنگٹن چاہ رہا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کے دائرے میں آئیں۔ جو میں نے بات اوائل میں کی تھی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بھائی جماعت اسلامی سے کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اینڈ میں اگرچہ کہا کہ عابدہ سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اینڈ میں اتفاق کر گئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں صرف اتنا اور اتنا سمجھتی ہوں، کہنا کافی ہے کہ جہاں تک امریکنوں کا تعلق ہے، وہ جو پیٹریوٹک لوگ ہیں، اور وہ جو کسی اور ریاست کے لوگ ہوں حب الوطنی سے سرشار، ان کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور ایک آخری بات میری یہ ہے کہ ہم جو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو انٹروسو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اسی صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے کچھ لینا نہ ہو، لیکن جب ہم ان سے عسکری قوت کے لیے بھی تقاضے کر رہے ہیں اور اپنی عوام کے لیے بھی تقاضے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی نظر میں مطمئن کرنا پڑے گا، پھر مطمئن کرنا پڑے گا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وی گاٹ ٹو ریپ اپ ناؤ۔ قومیں جو ہے نا، ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں اور ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں سے نپٹنا کیسے ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور وہ جو انٹرنل ڈسٹربنس ہے ہماری، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹرنلی کیسے وائبرنٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے آپ کو انٹرنلی تو ہم بہت وائبرنٹ ہیں، یہی تو رونا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم سارے لوگ یہ سمجھ کر آگے نکلیں، آگے چلیں کہ ہم نے پاکستانی جو ہے پاکستانیت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے انٹرنل افیئرس کو ہم نے دیکھنا ہے، پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور پاکستان کو جب ایک اچھی لیڈرشپ پاکستان کے پاس موجود ہے میاں نواز شریف کی قیادت کی صورت میں، اور سویلین گورنمنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے ان کے بہت بہتر آپ یہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں، اور بہت حوصلہ بھی ہو رہا ہے، مگر یو نو واٹ، باتوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک پوائنٹ بڑا ایک اہم تھا کہ صدر صاحب کا نام آپ بھی لینا بھول گئے، تو اب وہ کدھر سے ہم کوآپریشن دیکھیں گے؟ وہ اندر سے وائبرنسی دیکھ رہے ہیں جو آپ ویسے کہہ رہے ہیں، مگر آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ پروپیگنڈا ذہنوں کو الجھا سکتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہم حالات کو درست کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ امید کی کرنیں، جیسے ہم سب نے آج ڈسکس کیا، مضبوط اداروں سے ہی پھوٹتی ہیں۔ حالات بدلنے کے لیے ہمارا عزم کتنا مضبوط ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج کے لیے مہر بخاری اور نئی راہیں کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ Till I see you all again، اللہ حافظ۔